سید طاہر علی کاظمی صاحب آف ناروے، جناب سید طاہر علی کاظمی صاحب۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین المغضوب علیہم ولا الضالین لم یکن له کفوا احد لم یکن له صمد لم یکن له کفوا صلی علی محمد و علیہ وسلم۔ حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهيات القائم بالحق ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صلاة حاضرین مجلس، بھائیوں نے کچھ سوال رکھے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر اپنی پستی فکر میں بیٹھ کر کچھ لوگ جو ہے وہ شان محمد اور آل محمد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے جہاں بھی ہماری آواز جا رہی ہے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، میں نے آیہ تطہیر کو سرنامہ کلام بنایا۔ جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، 33ویں سورۃ الاحزاب کی 33ویں آیت ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کا نظام حادثاتی نہیں، اللہ لوگوں کے ہاتھ سے بے بس نہیں ہوتا۔ اگر قرآن لوگوں کے بدلنے سے بدل جائے تو معجزہ کیسے رہے؟ معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو سارے دشمنوں کو عاجز کر دیتا ہے، لیکن یہ نہیں مطلب اس کا کہ دشمنی کی نہیں گئی قرآن کے ساتھ۔ الذین یجعل القرآن عظیم، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی بوٹیاں کر دیں،
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو قرآن کوئی بھی بات ایسی نہیں کرتا جو صداقت سے ہٹ کر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب اس کیفیت میں رکھی گئی آیتیں ترتیب دیا اپنی عقیدت میں اپنی نیت کے ساتھ لوگوں نے قرآن کو. تو پھر بھی آیہ تطہیر جو ہے اس کا 33 سورہ کی 33ویں آیت ہونا جب جمع کیا جائے ان تمام چاروں اعداد کو تو یہ 12 بنتے. یعنی قرآن حادثہ نہیں ہے، اللہ کی نگاہ ہے اپنے نظام پر. تو پتہ چلا کہ جو وارث تطہیر ہیں بعد رسول 12 ہیں ایک کیفیت میں، کیونکہ قرآن جو ہے اس کے نظام میں سونا اللہ الذی اتقن کل شیء 27 سورۃ النمل کی 88ویں آیت کہ کوئی اللہ کے نظام کی جو صنعت ہے چیز ہے وہ حادثاتی نہیں ہوتی، مضبوط نظام کے ساتھ ہوتی ہے. آیہ تطہیر اپنے اپنے معیار پر بیان کی گئی. یہ بات طے ہے کہ تطہیرن کی اصطلاح جو اس آیت میں استعمال ہوئی ہے وہ پورے قرآن میں کسی اور جگہ استعمال نہیں ہوئی. لیکن اس سے بھی بلند چیز آغاز کہاں پر ہوا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ آپ سے رجس کو دور رکھے، لے جائے، لیذھب لے جائے کرو یا رکھے کرے اپنے مقام پر. لیکن اللہ نے اپنے ارادے کے ساتھ یہ طے کیا کہ میں آپ سے جو اہل البیت ہیں ان سے رجس کو دور رکھوں گا. تو کتنا دور رکھے گا؟ کم از کم جہاں جہاں خدا کا اقتدار ہے اللہ رجس کو ان کے قریب نہیں آنے دے گا. جادن و کلام کرتے ہیں. جب تدبر ہو رہا ہے قرآن میں تو دور رکھے گا وہاں پہ جہاں خدائی نہ ہو. جہاں پر اللہ ہے وہاں رجس ان کے پاس نہیں آ سکتا. پھر ارشاد فرمایا 10ویں سورہ یونس کی 100ویں آیت میں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. جہاں پر عقل نہیں ہے وہاں رجس ہوتا ہے. یعنی رجس وہاں پر ہوتا ہے جہاں عقل نہیں ہے. اہل بیت سے رجس دور ہے. پتہ چلا جتنا دور ہے اتنا بے عقل ہے. زیادہ کلام کرتے ہیں. جتنا دور اتنا بے عقل اور جتنا قریب اتنا عقل والا. اب اہل بیت کی کیفیت میں جو ان کے قریب ہیں وہاں پر بے عقلی نہیں. اہل بیت سے رجس دور ہے تو پتہ چلا جس نسب سے یہ آئے ہیں وہاں پر کوئی بے عقل نہیں. زیادہ کلام کرتے ہیں. رجس دور ہے کوئی بے عقل نہیں. پھر ارشاد فرمایا 22 سورۃ الحج کی 30ویں آیت میں وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. بتوں کے رجس سے اجتناب کیا جائے. بت پرستی رجس ہے. کیا بتایا؟ محمد اور آل محمد جو تم چادر تطہیر میں ہو رجس تم سے دور ہے. پتہ چلا جو ان کے بیٹے ہیں جو ان کے باپ ہیں کوئی بت پرست نہیں. توجہ چاہیے. بسم اللہ. جو ان کے باپ جو ان کے بیٹے کوئی بھی بت پرست نہیں. بت پرستی رجس.
رجس ان سے دور ہے. پھر ایک دم فرمایا اللہ اکبر انہ رجسن او فسقن اہل لغیر اللہ بہ. جو بھی حرام قتل کیا جائے، مار دیا جائے، کاٹا جائے، اللہ سے ہٹ کر ہو، خون ہو، خنزیر کا گوشت ہو، یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ رجس ہے. پتا چلا جس گھر میں یہ پلتے ہیں وہاں پر کوئی غیر اللہ کے نام پر نہیں کھاتا. توجہ چاہیے. وہاں پر کوئی حرام نہیں کھاتا. رجس ان سے دور ہے. پھر ایک دم فرمایا اللہ اکبر وَيَجْعَلُ اللَّهَ رِجْسًا عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. چھٹے سورۃ الانعام کی 125 آیت کہ جو بھی مومن نہیں کامل ان کے وجود میں رجس ہوتا ہے. پتا چلا کہ جو محمد اور آل محمد کے آگے اور پیچھے ہیں وہاں پر کوئی غیر مومن نہیں. جاگتے کرو کلام کرتے ہیں. جہاں پر ایمان نہیں وہاں رجس ہے، اور جہاں ایمان ہے وہاں رجس نہیں. رجس ہے محمد سے دور. طے کرو کتنا دور ہوگا. زیادہ کلام کرتے ہیں. قرآن کی آیت کو سمجھا جائے تو تدبر کے ساتھ. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. 47 سورہ محمد کی 24 آیت. کیا یہ جو محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن لیے بیٹھے ہیں، بوٹیاں کرنے والوں کے پیچھے چلنے والے لوگ، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا انہوں نے اپنے دلوں پر تالے لگائے ہوئے ہیں؟ توجہ چاہیے. جہاں پر عقل نہیں وہاں رجس. محمد کا نہ کوئی بزرگ بے عقل نہ کوئی بیٹا بے عقل ہے. جہاں پر حرام کھایا جائے وہاں رجس ہے. محمد سے رجس دور. جہاں جہاں محمد وہاں رجس نہیں. کسی نے حرام نہیں کھایا. پتا چلا جو حرام کھانے والوں کے گھروں سے آئے وہ اہل بیت نہیں ہوتے. جہاں پر بے ایمانی ہے ایمان نہیں وہاں رجس ہے. جہاں بت پرستی ہے وہاں رجس ہے. اور پھر ایک دم فرمایا قرآن نے لکھو تم اپنی تاریخ اور لاؤ قرآن کے سامنے. قرآن تبیان ہے. جھوٹے کو اس طرح جو ہے وہ ناکارہ کرتا ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں رہتی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. 5 سورۃ المائدہ کی 90 آیت. شراب، جوا، فال نکالنے کے تیر، بت، یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہیں. یہ رجس ہے. پتا چلا یہ سارے ہیں رجس. اب جو بھی محمد کے ساتھ ہوگا وہاں سے رجس دور ہے. پتا چلا محمد کے آبا میں نہ کوئی شرابی ہے، نہ کوئی جواری ہے، نہ کوئی بتوں کا پوجنے والا، نہ کوئی جوئے میں ہارنے والا. توجہ چاہیے. رجس دور. جہاں پر بھی رجس ہے اللہ نے قانون رکھا کہ رجس دور ہے. تو جب رجس دور ہے تو جو رجس کو محمد اور آل محمد کے قریب کرے اللہ کا دشمن ہے، قرآن کا کافر ہے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. رجس دور. اس کے بعد پاکیزگی کا اظہار ہے. پہلے رجس دور ہوگا
پھر پاکیزگی. اللہ کہتا ہے پہلے وضو کرو پھر نماز پڑھو. لا الہ الا اللہ, پہلے اپنے جھوٹوں کو چھوڑو پھر مجھے ماننا. پہلے اپنی ناپاکی چھوڑو پھر محمد والے محمد. رجز دور. دیکھیں قرآن کے تدبر میں رجز کا لفظ استعمال ہوا آیت تطہیر والوں کے لیے, جاگتے سنو کلام کرتے ہیں. ارشاد ہوا قرآن میں 25 سورۃ الفرقان کی 48 آیت میں, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, پانی پاک ہے پانی پاک. قرآن نے کہا پاک پانی کو نازل کیا, پانی پاک. پھر ارشاد فرمایا وضو کی آیت میں, وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ لِيُطَہِّرَکُم, اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک رکھے. 5 سورۃ المائدہ کی 6 آیت. کس لیے؟ پتا چلا کہ پانی پاک, وضو کرنے والا مسلمان پاک ہے پاک. پھر ارشاد فرمایا 9 سورۃ التوبہ کی 103 آیت میں, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم, میرے حبیب ان کے مالوں کو پاک کرو صدقہ لے کے. پتا چلا مومن کا مال حلال پاک. قرآن کی آیتوں میں پانی پاک, وضو والا مسلمان پاک, مسلمان کا صدقہ دیا ہوا مال پاک. پھر قرآن میں ارشاد فرمایا 9 سورۃ التوبہ کی 108 آیت میں, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. پتا چلا رسول کے گرد ایسے مومن ہیں جن کو قرآن کہتا ہے کہ طہارت سے محبت کرتے ہیں. مومن پاک. توجہ چاہیے. 98 سورۃ البینہ کی 2 آیت میں ارشاد فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, اللہ کے رسول تلاوت کرتے ہیں اللہ کی بھیجی ہوئی پاک کتابیں. اللہ کے رسول پاک, ساری کتابیں پاک. 56 سورۃ الواقعہ کی 77 سے 79 تک کی آیتوں میں ارشاد فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. قرآن پاک, قرآن کو مس کرنے والے وارث پاک, قرآن کو لانے والے فرشتے پاک. اور پھر قرآن میں ایک دم ارشاد فرمایا وَلِبَادُ مُكْرَمُونَ لَا يُسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَبِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. 21 سورۃ الانبیاء کی 26-27 آیت میں فرشتے پاک, اللہ اکبر. اور پھر ارشاد فرمایا 23 سورۃ المومنون کی 86 آیت میں قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. عرش پاک, عرش پاک. دوسرے سورۃ البقرہ کی 124-25 آیت میں ارشاد فرمایا وَأَحِدْنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ الطَّهْرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. اللہ کا گھر بیت اللہ پاک. جاگتے زیر کلام کرتے ہیں. اور پھر کہا تیسرے سورہ آل عمران کی 55 آیت میں قال اللہ یا عیسیٰ ان اللہ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. قرآن کی آیت نے بتایا کہ عیسیٰ بھی طاہر ہے, عیسیٰ پاک. اور پھر بیان کیا تیسرے سورہ آل عمران کی 42 آیت میں قال الملائکۃ, اللہ اکبر, اذ قال الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین. مریم پاک ہے. اور اس کے بعد جاگتے زیر و کلام کرتے ہیں. یہ کہنے کے بعد قرآن نے تیسرے سورہ آل عمران کی 33-34 آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. یہ صرف مریم پاک نہیں, یہ صرف عیسیٰ پاک نہیں, یہ صرف چند رسول پاک نہیں, آدم سے لے کر جو بھی کتاب کی وارث نسل آئے گی ساری کی ساری پاک ہے. اور قرآن نے ایک دم کہا 14 سورہ ابراہیم کی 24 آیت میں اللہ اکبر, اللہ اکبر, الم ترا, اور تو نے قرآن پڑھا ہے, دیکھا نہیں کیفا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اور قرآن پڑھا ہے, یا
قرآن کو گدھوں کی طرح اٹھایا ہے. قرآن کہتا ہے تو نے قرآن پڑھا اور تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح مثال دیتا ہے محمد کے شجرہ طیبہ کی جو اللہ کے کلمہ طیبہ کی طرح. آجا کلام کرتے ہیں. جاگتے ذہنوں کلام کرتے ہیں. قرآن پاک وارث قرآن پاک جاگتے ذہنوں کلام کرتے ہیں. ابھی لوگوں کو رجس سمجھ نہیں آیا. پیغام دے رہے ہیں گھروں میں, رجس سمجھا کے جائیں گے. رجس عربی کی اصطلاح ہے. رجس سے مراد نجس نہیں. نجس اور رجس دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. یہ رجس کا ترجمہ کیا ہوا نا, ناپاکی ناپاکی ناپاکی. رجس کا ترجمہ یہ جو چاہے جانے والے معنی, اصطلاحی معنی, اس میں ناپاکی کہا جاتا ہے. حقیقی معنوں میں رجس سے مراد ناپاکی نہیں. ناپاکی کو نجاست کہا جاتا ہے. شریعت میں بھی دونوں میں فرق ہے. انما المشرکون نجس, 9 سورۃ التوبہ کی 28ویں آیت. شرک مشرک نجس ہے. نجاست کس کو کہا جاتا ہے؟ نجاست اس ناپاکی کو کہا جاتا ہے جو غیر اللہ کی مداخلت سے کھڑی ہوئی ہو. زیادہ کلام کرتے ہیں. نجس وہ ہے جس کا اللہ کے حکم سے ٹکراؤ ہوتا ہو. جہاں پر غیر اللہ کی دخولیت ہے, حکم خدا نہیں, حکم خدا کے بغیر آئے, وہ نجس ہے. شرک نجس ہے, مشرک نجس ہے. توجہ چاہیے. رجس نجس نہیں. رجس سے کیا مراد؟ رجس سے مراد یہ ہے یعنی ایسا داغ جو کسی کی شان کو خراب کرے. مثال کے طور پہ دانت کو کیڑا لگ جائے تو کیڑا رجس ہے. اللہ نے کمال پر بنایا اور آزاد چھوڑ دیا, حفاظت نہیں کی, تقدیر نے اس پر دھبا لگا دیا. اس دھبے کو رجس کہتے ہیں. سیب آیا, سیب پھل تازہ رکھا گھر میں, سیب میں جو داغ پڑ جائے تو وہ جو گندگی پیدا ہوتی ہے وہ ناپاکی نہیں ہوتی, نجس نہیں ہوتی, لیکن رجس ہوتی ہے. جس معیار پر بنایا تھا قدرت نے, ماحول نے خراب کر دیا. زیادہ کرام کرتے ہیں. یعنی ماحول نے دھبا لگا دیا اس کی عظمت پر. جس پر ہم نے بنایا تھا ماحول کی آزادی نے اس پر دھبا لگا دیا. رجس وہ کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہو اور ماحول کی ٹھوکروں میں محفوظ نہ رہے, داغدار ہو جائے. دانت کو کیڑا لگنا رجس, پھل کا خراب ہونا رجس, جسم میں پیپ کا پڑ جانا رجس. ناپاکی نہیں, یہ پیپ کا پڑ جانا رجس ہو گیا. وہاں پر جس زخم کو لے کر پٹی باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ناپاکی نہیں ہے, نجس نہیں, رجس ہے. رجس پتا چلا کہ رجس نجس نہیں ہے. اللہ کیا کہتا ہے کہ محمد والے محمد تم ہو شجرہ طیبہ. نجس وہ ہوتا ہے جس کے گھر میں شیطان آتا ہو. تمہاری حفاظت میں نے کی ہے, تمہارے پاس جو ہے شیطان کا دخول نہیں. تم ایسا خاندان ہو تو تم سے اللہ نے رجس کو دور رکھا. رجس سے مراد کیا؟ ایک ایسا کمال کہ جیسا ہم نے تم کو ظاہر کیا تمہاری کوئی شان خراب نہیں کر سکتا. توجہ چاہیے.
گھبرائے تو نہیں نا بات سے؟ تجزیہ کرنے لگے ہیں. قرآن کے لیے نہیں لکھا کہ تجھ سے رجس دور ہے، عرش کے لیے نہیں لکھا کہ تجھ سے رجس دور ہے. آدم پاک کہا، پاک ہے آدم، لیکن رجس دور نہیں لکھا. ملائکہ پاک لیکن رجس دور نہیں لکھا. عرش پاک رجس دور نہیں رکھا. اللہ جنت پاک، جہنم پاک، حوریں پاک، آسمان پاک، فرشتے پاک، یہ سارے کے سارے نظام میں مومن پاک، وضو والا بندہ پاک، پانی پاک، اللہ کا گھر پاک، اللہ کی کتابیں پاک. لیکن خدا کی قسم اللہ حکمت والا ہے. جب ساری چیزیں اللہ کی پاک ہے تو اللہ نے ان کے لیے کیوں نہیں لکھا کہ ان سے رجس دور ہے؟ توجہ چاہیے. قرآن میں چاہیے تھا. پورے قرآن میں چیلنج کے ساتھ آیت کو پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک آیتیں نگاہ میں رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ ایک آیت نہیں جو کہے کہ رجس دور ہے. پتا چلا کہ رجس ایک ایسی شان ہے، رجس کا دور رہنا، جو کائنات میں کسی کو میسر نہیں. پاک ہے کئی لیکن ایسے پاک کوئی نہیں. توجہ چاہیے. جاگتے ذہن و کلام کرتے ہیں. ارشاد فرمایا 76 سورۃ الدہر کی دوسری آیت، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. یہ جو دنیا کے ڈاکٹر ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں، نطفے سے پیدا ہوتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جاگتے کلام کرتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے 77 سورہ مرسلات کی 20ویں آیت میں، أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. اور وضو کر کے قرآن پکڑا کر، تجھے تمیز نہیں ہے؟ جانتا نہیں کہ ہم نے تمہیں گھٹیا ترین پانی سے پیدا کیا؟ توجہ چاہیے. یعنی جو نطفے کی پیداوار وہ ناپاک ہے، خلقت میں ناپاک، گھٹیا پانی کے ساتھ، مہین پانی کے ساتھ اللہ اپنی کتاب کی اہانت نہیں کر سکتا. جو قرآن عظیم ہو اس کا وارث مہین نہیں ہو سکتا. زیادہ کلام کرتے ہیں، مہین نہیں ہو سکتا، گھٹیا نچلے درجے کا. یہ قرآن کی توحید. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. 18 سورۃ الکہف کی پہلی آیت. اللہ کی کل حمد ہے. اللہ تیری اتنی حمد کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اپنی کتاب ایسے وارث کو دی ہے جس میں کوئی عیب نہیں. اگر کتاب عیب والے کو دی جاتی الحمد میں فرق آتا. توجہ چاہیے. محمد بے عیب ہے، وارث کتاب ہو کے. اور ایک دم کیا فرمایا؟ جاگتے ذہن و کلام کرتے ہیں 35 سورہ فاطر کی 31 آیت میں، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے کتاب کے وارث محمد کی طرح مصطفیٰ بندے بنائے ہیں. توجہ چاہیے. یہ مصطفیٰ بندے کیا ہوتے ہیں؟ 27 سورۃ النمل کی 59ویں آیت میں ارشاد فرمایا، قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میرے حبیب کہہ دو الحمد تو اللہ کے لیے ہے، لیکن جو مصطفیٰ ہوتا ہے وہ علیہ السلام ہوتا ہے. کتنی ضد لگائی ٹی وی پر بیٹھ کر تم نے علی رضی اللہ، فاطمہ رضی اللہ، حسین رضی اللہ، اور جن کو رسول کہے میرے درود میں شامل، جس کے دروازے پر محمد درود پڑے، اور تم کہو یہ رضی اللہ. سب کو کہا رضی اللہ، سب کو کہا رضی اللہ، کیونکہ تم نے مانا اس معیار پہ ہے کہ تمہیں توفیق نہیں ہے کہ تم علیہ السلام کو مان سکو. لیکن کیا کرو گے قرآن کے نظام کو؟ اب مہدی آئے گا تو بتاؤ علیہ السلام ہوگا کہ رضی اللہ ہوگا؟ سورۃ الصف کی 61 سورۃ الصف کی 8ویں 9ویں آیت، یریدون
लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि टीवी पर बैठकर अपनी अफवाहों से अल्लाह के नूर को बुझा दे। वल्लाहु युतिम्मु नूरिही वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करेगा। वलौ करिहल काफिरून, चाहे इन काफिरों को कितनी तकलीफ हो। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून, अल्लाह ने रसूलों को इसलिए भेजा ताकि आखिरी नूर का जलवा मेहदी आके दीन को कमाल पर पहुंचा दे, चाहे मुशरिकों को कितनी तकलीफ हो। पढ़ो जाकर कुरान की आयतों से बताओ, ये जो नूर है मुकम्मल होने वाला, ये अल्लाह का मेहदी नहीं है। और जिसका 12वां नूर हो, उनके पहले 11 गैर मासूम। तवज्जो चाहिए। जिनका 12वां मासूम है, पहले गैर मासूम, जिनके 12वें के पीछे ईसा आएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, और ईसा कहेगा मैं आपसे आगे नहीं बढ़ सकता। पता चला अल्लाह अदल के साथ चलता है, अलैहिस्सलाम के आगे रजी अल्लाह नहीं आता। राजा कलाम करते हैं अल्लाह की बारगाह में वसीला वो बनेगा जिसका दर्जा अता बड़ा है, आगे वो खड़ा होगा जिसका दर्जा बड़ा है। मेहदी को आगे खड़ा करेगा क्योंकि मेहदी जुज़्वे मुहम्मद है, वसीला बड़ा है मेहदी, इसलिए पीछे खड़े होंगे कि मैं तो मोहम्मद के नौकरों का बेटा हूं, तू मोहम्मद का बेटा है। मोहम्मद वाला दुरूद ईसा पे नहीं जाता, मेहदी पे आता है। दादा कलाम कहते हैं और जिसपे हैदरी, जिसपे मोहम्मद का दुरूद आता हो, जिस पर मोहम्मद रसूल ने कहा ला तुसल्लू अलैया सलातुल बतरा, ओ बदबख्तो मेरे ऊपर दुम कटी सलात न पढ़ना। अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में लिखा, मुस्तदरक हक में बेकही ने लिखा, इब्ने हजर मक्की जैसे मुतअस्सब सुन्नी ने अपनी सवाकिन मुहरिका में लिखा कि रसूल ने कहा सलातुल बतरा न मेरी तरफ पढ़ना। क्यों? क्योंकि इन्ना अतैना कल कौसर हूं, मेरा दुश्मन अबतर है। जब तक मेरा दुश्मन रहेगा मेरी दुरूद वाली औलाद कायम रहेगी। हैदरी जो मोहम्मद की दुरूद वाली नस्ल को छोड़ दे, इन्ना अतैना कल कौसर का काफिर। ज्यादा कलाम करते हैं मेरे हबीब हमने तुझे कौसर अता की है, फसल्ल लिरब्बिका वन्हर, अल्लाह की तरफ ध्यान रख, कुर्बानी दे हुसैन की। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, चाहे करबला हो जाए, दुम कटा होगा तो तेरा दुश्मन, तेरे बेटे कायम रहेंगे। तवज्जो चाहिए। इन्ना अतैना कल कौसर की वारिस कोई औलाद नहीं। रसूल किन पे दुरूद रोक रहा, कह रहा कि मेरे ऊपर दुम कटा दुरूद ना फेरो, मेरी औलाद पर दुरूद पढ़ो। ये जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला इब्राहिम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व आला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसी इब्राहिम की औलाद पर दुरूद किया, इब्राहिम के बाद मोहम्मद की औलाद पर मोहम्मद वाला दुरूद भेजना। इब्राहिम को क्या मिला? वजअलनाहुम आयमतन यहदूना बिअमरिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व आतुज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। 21 सूरतुल अंबिया की 73वीं आयत। इब्राहिम को हमने इब्राहिम के फिक्र जैसे, पाकीज़गी जैसे वारिस बेटे दिए जो सारे इमाम थे, अल्लाह की वही से हिदायत करते थे। इब्राहिम के बेटे इमाम, तो मोहम्मद पर दुरूद आएगा तो बेटे गैर इमाम होंगे। जाग से कलाम करते हैं, इब्राहिम वाला दुरूद पढ़ो, इब्राहिम की औलाद पे जाए। इब्राहिम वाला दुरूद मोहम्मद की औलाद पर नहीं, मोहम्मद की औलाद पर मोहम्मद वाला दुरूद होगा। इब्राहिम की किताब छोटी है, मोहम्मद का कुरान बड़ा है। ज्यादा कलाम करते हैं, तवज्जो चाहिए
کیا کہا عیسیٰ نے 19 سورہ مریم کی 15 سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میرے اوپر سلام جس دن میں دنیا میں آیا، میری ولادت ہوئی تو میں علیہ السلام ہوں۔ جہاں پہ نجاست ہو وہاں اللہ کا سلام آئے گا، جہاں پہ ناپاکی ہو وہاں پہ اللہ کا سلام۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جس وقت میں ولادت پا رہا ہوں میں علیہ السلام ہوں۔ آپ وضو نہ کرو آپ پہ رحمت رکے گی، آپ ناپاک رہو دعا قبول نہیں ہوگی، رحمت رکی ہوگی۔ اللہ جہاں پر سلام کرتا ہے، اللہ گندی جگہ پر سلام نہیں بھیجتا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے وقت ولادت سے، اور جو وقت ولادت سے علیہ السلام ہو وہ ہوگا شجرہ ابراہیمی سے۔ اور لیکن جو کافروں کا بچہ ہے اس کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ 33 سورۃ الاحزاب کی 64ویں آیت میں ان اللہ لعن الکافرین، اللہ کافروں پر لعنت کرتا ہے۔ پتہ چلا گھبراہٹ یہ ہے کہ جو کافروں کے بچے ہیں وہاں پر ہوتی ہے لعنت، اور جو علیہ السلام ہے وقت ولادت سے علیہ السلام۔ توجہ چاہیے۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے درجے میں، ایک تھا لعنت سے نکل کر رحمت کی طرف آنے والا، اور ایک ہے مکمل رحمت۔ نطفہ ناپاکی ہے، پستی ہے، یہ بچے نطفے سے نہیں ہوتے۔ توجہ چاہیے۔ جو کلمہ طیبہ کے بچے ہیں وہ نطفے سے نہیں ہوتے۔ قرآن نے ارشاد، توجہ چاہیے، نظام تقدیر میں حدود ہے۔ 11ویں سورہ ہود کی 72-73 آیت میں ارشاد فرمایا، قالت یا ویلتا اآلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا۔ پروردگار فرشتوں کیا میں بچہ پیدا کروں گی؟ میں تو بڑھیا بانجھ ہو گئی ہوں، میرا شوہر اللہ اکبر عجوز، میرا شوہر بوڑھا ہے، شیخہ بعلی شیخہ، میں بانجھ ہوں، بعلی شیخہ بوڑھا ہے۔ ابراہیم کو اسحاق ملا 96 برس کی عمر میں۔ جاجر کرام کرتے ہیں کیوں؟ اللہ نے ابراہیم کو دینا تھا تو پہلے نہیں دے سکتا تھا؟ جاگتے سے کلام کا تدبر کیا جائے نظم، اللہ پہلے نہیں دے سکتا تھا؟ جو اللہ نوح کی عمر 960 سال کر سکتا ہے، ابراہیم کی عمر نہیں بڑھا سکتا تھا، بچوں کی عمر نہیں زیادہ کر سکتا تھا؟ اللہ قادر ہے۔ یہ ابراہیم کو بڑھاپے میں ہی دونوں بیٹے کیوں ملے؟ اسحاق بھی اسماعیل بھی بڑھاپے میں۔ اسماعیل آئے جب ابراہیم کی عمر 107 برس ہے، اسحاق آیا تو 96 برس ہے۔ یہ بڑھاپے میں بیٹے کیوں ملے؟ ایک دم کیا کہتی ہے سارا؟ کہتی یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا۔ ایک دم کہنے قالو اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں کا کلام سن رہی ہے، وہی والی بی بی ہے، ہم سے زیادہ عقل ہوگی۔ اگر ہمیں اللہ کا فرشتہ کہے کہ تیرے گھر بیٹا ہوگا ہم حیرت کا اظہار کریں گے، تو سارا میں ہمارے جتنی عقل نہیں؟ کیوں کر رہی بی بی ایسا؟ اس لیے کہ عقل بہت بڑی ہے، وحی کی حاملہ ہے، عام ماں نہیں ہے۔ جس پر وحی آتی ہے وہاں پر نجاست نہیں ہوتی، جس عورت پر وحی آئے وہ بتول ہوتی ہے، جو بتول ہوتی ہے اللہ لم تراہ الحمرہ۔ پڑھو جا کے تفاسیر کی کتاب پڑھو، لغات میں بتول کون؟ بتول وہ ہوتی ہے جس کو سرخی نہ نظر آئے مہینے میں، جو پاک ہوتی ہے، اس کیفیت میں اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ جیسے رسول نے کہا تھا کہ میں جنبی حالت مسجد میں آؤں تو میری بیٹی بھی آئے علی بھی آئے۔ توجہ، کیونکہ ہم پہ غسل واجب نہیں، بتول ہے، یہ مائیں بتول ہیں، باپ مصطفیٰ ہیں، اور ماں کا کہتی ہے ایک دم سمجھا رہی سارا بے عقل نہیں، کہتی ہے آلدو وانا عجوز وہذا بعلی شیخا دے رہی ہے، وہی کی مخاطبہ ہے، وہ بتا رہی ہے کہ غور کرنا کہ ہمارے بچوں کی ولادت تمہاری طرح نظام نطفہ کی محتاج نہیں۔ انہوں نے کیا کہا فرشتوں؟ تعجبین من امر اللہ، اور تم اللہ کے امر پر حیرت کرتے ہو، یہ نطفہ نہیں ہوگا امر ہوگا۔ کیا سنتے آپ؟
अताजबीना मिन अमरिल्लाह, अल्लाह रहमतुल्लाह बरकातहू अलैकुम अहलल बैत। ओ बैत के अहल लोगों, अहलुल बैत से मुराद क्या? यानी जो बैत में रहे और बैत के अहल हो। दुनिया जाती है बैत की तरफ, अल्लाह मिले, बैत जाता है अहलुल बैत की तरफ, अल्लाह का हो जाए। अहले बैत वो होते हैं जो बैत के अहल हो, बैत की जिनकी वजह से बैत कहलाता हो, उसको कहते हैं अहलुल बैत। क्या तुम अल्लाह की अमर पर ताज्जुब करते हो? पता चला क्या पैगाम दिया? अभी कभी मिसाल नहीं समझ आई, फिर सुने। इब्राहिम इस्माइल दर्जे में बुलंद है या आदम? इब्राहिम बुलंद, इस्माइल बुलंद आदम से। लेकिन कुरान ने फिर क्या कहा? तीसरे सूरह आल इमरान की 59 में, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम खलकहू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकुन। ईसा की मिसाल अल्लाह की बारगाह में आदम की तरह है। अल्लाह ने दोनों को तुराबी बनाया था और दोनों के लिए कहा था कुन फयकुन, हो जाओ, और हो गए। ईसा नुत्फे से आया, आदम नुत्फे से आया। ईसा बगैर बाप के, आदम बगैर माँ बाप के, दोनों तुराबी हैं। अल्लाह ने कुन से बनाया। अल्लाह तूने ने तुराबी क्यों कहा? कहा क्योंकि मैं कुन नहीं कहता, कुन वो कहता है जो लिसानुल्लाह हो। तो कहा यह तुराबी क्यों है? कहा इसलिए कि यह है तुराबी इब्ने तुराब और अली है अबू तुराब। तुराबी है, तुराबी कहा, दोनों को तुराब से पैदा किया। रसूल ने अली को अबू तुराब कहा। अल्लाह रसूल में तजाद नहीं होता, हाथ से नहीं है, तवज्जो चाहिए। ईसा कैसे विलादत हुई? इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतहू अलकाहा इला मरियम। चौथे सूरह निसा की 171 आयत। ईसा अल्लाह का कलमा है, मरियम पर फूंका गया। बताया मुझे कोई रिसर्च स्कॉलर ईसा नुत्फा है? ईसा कलमा है, ईसा आम बच्चा नहीं, ये हादसे से पैदा नहीं होते। ईसा वो है, ईसा की विलादत की इत्तला दादी को भी है, नानी को भी, नानी को भी, नानी को भी है। हन्ना बिनते नाकूजा नाम है, इमरान की जोजा, इब्राहिम इसहाक के खानदान से। हन्ना आम बीबी नहीं। तीसरे सूरह आल इमरान की 35-36 आयत में इरशाद फरमाया, इज़ क़ालत इमरात इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार जो मेरे बतन में है, मैं तुझे इसको तेरे घर के लिए आजाद करती हूं, इसको कबूल कर। तवज्जो हाथ। कौन कह रही है? मरियम की मां हन्ना बिनते नाकूजा, हजरत इमरान बिन मासान की बीवी। तवज्जो हाथ चाहिए। हजरत यूसुफ, हजरत मूसा के वालिद का नाम भी इमरान है, वह इमरान बिन यसर है, यह इमरान बिन मासान है। और मासान का ताल्लुक आले इब्राहिम से है। घबराए तो नहीं ना बैठे, हम एक पैगाम दे रहे हैं ताकि पता चले कि जाहलों के पीछे रहोगे तो जहन्नम में ले जाएंगे वो। वजअलनाहुम आइमतन यदऊना इलन नार व इला यौमिल क़ियामत ला युनसरून। 41 सूरह में इरशाद फरमाया, हमने इनको ऐसे कायद करार दिए हैं जो बैठकर सीटों पे कहते हैं आओ जहन्नम में जलते हैं। अल्लाह ने करार दिया हुआ है, कुर्सियों पे बैठ के जागते ज़ेनो कलाम करते हैं। तो जहन्नमी कायदों से बचो, इमामों से। और कुरान ने क्या कहा? मरियम की मां हन्ना दुआ कर रही है परवरदिगार से और कहते हैं परवरदिगार जो मेरे पेट में है तेरे घर के लिए वक्फ करती। कौन से जमाने में? जब सिर्फ लड़के अल्लाह के घर के लिए छोड़े जाते हैं। पढ़े जाकर शाफात प्रिंटिंग प्रेस का कुरान पाक, लिखा है कि नहीं? अब मरियम की मां ने यह दुआ की, फलम्मा वज़ा था, और जब बेटी पैदा हुई, क़ालत रब्बी
इन्नी वज़अतुहल उन्सा, परवरदिगार ये तो बेटी पैदा हो गई है। पता चला इमरान बिन मासान, हन्ना बिनते नखुजा, दोनों माँ बाप इतने पाक हैं कि वो अल्लाह की बशारत के तहत बेटे का इंतजार कर रहे थे। जो ईसा बेटा था उसका इंतजार कर रहे थे। अल्लाह ने नाना नानी को बता दिया कि तुम्हारे घर पाक बेटा आएगा। तो पता चला जितना बेटा बड़ा हो, जितना बड़ा कलमा हो, उतना जद को पता होता है। अगर ईसा के नाना को पता है तो मोहम्मद के जद इब्राहिम को 3000 साल पहले पता है कि मोहम्मद आएंगे। और जब इब्राहिम को पता है तो हाशिम को पता नहीं, अब्दुल मुत्तलिब को पता नहीं, अब्दुल्ला को पता नहीं। जल्दी में गुफ्तगू को मौजू पर पहुंचाते हुए जागते ज़ेनो कलाम करते हैं। क्या कहा मरियम ने जब वो बेटी पैदा हुई? अल्लाह अकबर। जब बेटी पैदा हुई, क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहल उन्सा वल्लाहु अअलमु मा वज़अत लैसा ज़करु कल उन्सा। और एकदम क्या कहा? कहा ये बेटी ऐसी है ऐसा कोई मर्द भी नहीं होगा, ऐसी पाक बेटी है। अगर मरियम इतनी पाक है कि उस जैसा कोई मर्द नहीं, तो ज़हरा ऐसी पाक है कि उस जैसा भी कोई मर्द नहीं। ज़हरा रसूल का हिस्सा है। ज़हरा का मुकाबला वो करे जिसको रसूल कहे कि ये मेरा हिस्सा है। जाज़े कलाम करते हैं, जो उम्मती ज़हरा से दर्जा में बढ़े वो रसूल के जुज़ से बढ़ रहा है। जो रसूल से बढ़े कदम बढ़ा तो काफिर, जुज़ के रसूल के जिस्म से नहीं बढ़ सकते। जो रसूल के जूते पे पांव रखे काफिर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। ओ मोमिनो, 49 सूरतुल हुजुरात की पहली आयत, रसूल के जूते पर भी पांव न रखना। क्यों? क्योंकि रसूल का जूता रसूल के कदम की जगह है। अगर तुम रसूल की मर्जी के बगैर रसूल के कदम पर पांव रखोगे जूते पर, तो रसूल के कदम से आगे बढ़ेगा, तुम काफिर हो जाओगे। और रसूल के जूते पर पांव रखना कुफ्र को करवा देता है। तो जो रसूल की बेटी जुज़ से बढ़ने की कोशिश करे, तवज्जो चाहिए, तवज्जो। मरियम ने क्या कहा? बेटी पैदा हुई। अल्लाह ने कहा बेटी ऐसी कोई नहीं हो सकती। और एकदम कह रहे इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रखा है। इन्नी आऊज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतुहा मिनश शैतानिर रजीम। मरियम कहती है कि मैं, मरियम की मां, कि मैं बेटी के लिए, उसकी औलाद के लिए तेरी पनाह चाहती हूं शैतान से। अगर मरियम जैसी एक छोटी मां अपने बेटे, नानी माशाअल्लाह अकबर, मरियम की मां जैसी एक आम हस्ती अगर मरियम के लिए दुआ करे कि इसके बेटे के पास शैतान ना आए, इसकी औलाद को महफूज रखे, वही वाली मां हो, तो शैतान वहां पे आएगा, वो औलाद मासूम होगी। अब मरियम बड़ी है कि इब्राहिम? कुरान में इब्राहिम ने कहा, अल्लाह अकबर, इस यरफा इब्राहिम अलकवायद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। दूसरे सूरह बकरा की 127-28 आयतें। मरियम की मां ने दुआ की तो ईसा मिला। और इब्राहिम जो कहता है कि कम अज कम मेरे जैसे बेटे देना, वहां कोई अबू जहल आएगा? क्या सुनते हो? इब्राहिम की दुआ कबूल नहीं हुई, उस खानदान में मोहम्मद आए। ये बेटे नुतफे के बेटे नहीं। अगर नुतफों के बेटे होते तो तुम तारीख में लिखते कि रसूल के बाबा जा रहे हैं, फातिमा बिनते मुर्रा नाम है औरत का, कोई राहिबा है, दूसरे शहर से आई। माविया के खानदान ने लिखा कि वो एक तवाइफ थी ताकि अजमत रसूल को छुपाया जाए। तो वो आई और आकर क्या करती है, हजरत अब्दुल्ला के पीछे पड़ गई। जिस तरह 40 और मक्का की औरतें हजरत अब्दुल्ला के पीछे पड़ी थी। हुस्न अब्दुल्ला देखकर, नूरे मोहम्मद देखकर वो कहने लगी फातिमा बिनते मुर्रा कि अब्दुल्ला मुझसे शादी करो, शादी करो, शादी करो। जब हजरत फातिमा बिनते असद में नूरे मोहम्मद मुंतकिल हो गया, हजरत अब्दुल्ला आए, कहा बताओ ख्वाहिश बाकी है। वो गिर पड़ी जमीन पर कि परवरदिगार अब फायदा नहीं है,
تو ایک راہبہ کو جو ماتھے میں نظر آتا ہے نور محمد، تم کو اتنے ہزار سال بعد ابھی تک نظر نہیں آیا کہ محمد نور ہے، نطفہ نہیں ہے؟ توجہ آ جائے، نور ہے، نور ہے، کوئی اور نور؟ کیا پڑھتے ہم زیارت وارثہ میں؟ کیا پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں؟ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اشہدو انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، میرے حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ علی باپوں کے صلبوں میں نور رہے ہو، نطفہ نہیں رہے۔ نور کا خانہ الگ ہوتا ہے، جاگتے زیر و کلام کرتے ہیں، نور والے باپ اور طرح کے ہیں، یہ نور محمد اور کنتا نور فی اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، پاک ماؤں کے بطنوں میں جہاں پر نور رکھا جائے ناپاکی نہیں ہوتی۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی بات، پھر سنیں، عیسیٰ کیا ہے؟ کلمہ ہے کہ نہیں؟ کلمہ، کلمہ ناپاک ہوگا؟ کلمہ نطفہ ہوگا؟ کلمہ میں رجس ہوگا؟ عیسیٰ کتنا پاک ہے، مریم کتنی پاک، ملائکہ کہتے ہیں اللہ نے تجھے پاک کیا ہے، مولوی دھو دے تو مسجد پاک، اور اللہ کے فرشتے کے مریم پاک تو پاک نہیں ہوگی؟ توجہ چاہیے، وہ اللہ نے کہا کہ مریم پاک، فرشتوں نے کہا مریم پاک، جب مریم پاک ہے تو پاک مریم میں جسے اللہ نے پاک کیا ہے، فرشتے نے آ کر کلمہ بھیجا، فرشتے نے کلمہ پھونکا، وہ کلمہ وجود پا گیا، مریم پاک، مریم کی ماں پاک، مریم کا باپ پاک، مریم کا شجر نسب پاک، مریم کا پالنے والا زکریا پاک، مریم کی نگرانی والا یحییٰ پاک، کتنی پاک مریم ہے۔ فرشتے کلام کرتے ہیں، مریم کی خوراک پاک، جو تمہیں نصیب ہو نہ ہو، مریم دنیا میں بیٹھ کے کھاتی تھی، مریم کی خوراک پاک، جنت کے پھل کھاتی تھی، بنص قرآن کتنی پاک ہے مریم، اور اس کا کلمے والا بیٹا جو قرآن کی طرح جبرائیل وحی کے طریقہ پر لایا ہے، مریم کے بطن میں آیا، وہ کلمہ وہاں پر معجزاتی طور پر بیٹا بن گیا، جس طرح صالح کی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی تھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، مگر عیسیٰ کا درجہ اتنا چھوٹا ہے کہ اللہ نے بیت القدس سے بھی کہہ دیا کہ مریم فاخرجی من البیت، اور مریم نکل جا، یہ ولادت گاہ نہیں ہے۔ توجہ، اٹھا کے نام ہے مولا با، مریم کتنا آخر اللہ نے، اللہ کا کلمہ ہے، پاک ہے، وحی کی طرح آیا ہے، نجاستوں میں نہیں آیا۔ اللہ نے اس عیسیٰ کو، وہ ولادت نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا امر ہے، آیتوں نے بیان کیا ہے، لیکن مریم کو نکال دیا، کیوں؟ تاکہ اللہ نے سمجھایا کہ تمہیں تطہیر محمد والے محمد سمجھ میں آئے کہ کوئی کتنا پاک ہو، فرشتے کی وحی سے آئے، مریم جیسی ماں کا بیٹا ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ حیثیت نہیں کہ علی کے جوتے کی بھی برابری کرے۔ مریم کو نکالا بیت القدس کے کمرہ سے اور علی کی ماں کو بلایا بیت اللہ میں۔ ذریت رسول میں ہر فرد نور ہے، مانے گا کب وہ عقل میں جس کی فطور ہے۔ ذریت رسول میں ہر فرد نور ہے، مانے گا کب وہ عقل میں جس کی فطور ہے۔ قرآن کی زبان میں ہے طے شدہ یہ بات، قرآن کی زبان میں ہے طے شدہ یہ بات، وہ نصف ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ آخری بجے سے لے کر قبلہ تک تاریخی مجلس ہے، تاریخی نعرہ اٹھنا چاہیے، دونوں بازو بلند کر کے علی مولا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کل ایمان نعرہ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر،
مریم جیسی بلند ماں کا وحی کے ساتھ آیا ہوا کلمہ اللہ نے اس لیے پیدا نہیں ہونے دیا، ظاہر نہیں ہونے دیا، جو کہ اللہ کا امر سے ہوا ہے، جو روح اللہ ہے، جو کلمت اللہ ہے، جو رسول اللہ ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اللہ متکبر کے محمد اور آل محمد کتنے بلند ہیں۔ اس وجہ سے نہیں ہونے دیا تاکہ عظمت محمد اور آل محمد سمجھ میں آئے۔ محمد کا درجہ بہت بلند ہے۔ محمد وہ جس کی شان خراب نہ ہو، رجس دور، رجس شان خراب۔ علی کعبہ میں آئے، محمد نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ اگر محمد کعبہ میں آتے تو دنیا سمجھتی محمد کی عزت کعبے کی محتاج ہے۔ اللہ نے کہا محمد کی شان خراب نہیں ہونے دوں گا۔ محمد کا آئے بھائی بن کے نوکر آئے، پتہ چلے محمد کعبے سے کتنا بلند ہے۔ جہاز کلام کرتے ہیں، جہاز کلام کرتے ہیں۔ محمد کا نور آیا تو آدم کو سجدہ ہوا۔ کیوں سجدہ کرایا آدم کو محمد کے نور کی طرف؟ علی کعبہ میں آئے تو کعبے کو سجدہ ہوا۔ بیت معمور میں رسول نے دق الباب کیا تو وہاں پر علی علی کی آواز آئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے میں اتنا متکبر ہوں کہ تمہارے جیسی ٹکے ٹکے کی چیزوں کے سجدے براہ راست نہیں لوں گا۔ میں اپنے نظام میں وسیلہ کے تحت چلتا ہوں۔ مجھے سجدہ کرنے والے اتنے بلند ہیں کہ میں انہیں تمہارا مرکز سجدہ بناؤں گا۔ ان کی جوتیوں کی جگہ پر سجدہ کرو، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ جوتیوں کی جگہ ہے، ابراہیم کھڑا ہوتا تھا۔ اور تمہارا یہ درجہ نطفے والوں کا کہ تم نبی کی جوتیوں کو سجدہ کرو، اور ابراہیم وہ جو دعاؤں میں محمد مانگے، اور محمد وہ جو دعاؤں میں علی مانگے، اور علی وہ جو دعاؤں میں حسین مانگے، اور حسین وہ جو دعاؤں میں مہدی مانگے۔ ارے جو اتنے بلند ہو جائے وہ معصوم نہیں تو پھر معصوم ہے کون؟ ہے کون معصوم؟ چھٹ کے سکے کتھیاں شرم نہ آئی بہت پتہ تیرے سے ہوں اب شمار جاگتے زنو کلام کرتے ہیں۔ گفتگو یہ تو ایسا موضوع ہے ساری رات بولتے رہے۔ آپ کی دعا چاہیے۔ سرکار کا اتنا کرم ہے، آج تک کوئی خدا کے فضل سے ایسا سامنے نہیں آیا کوئی دوسرا عقیدہ لے کے جو عقیدے کی دلیل میں جیت جائے۔ اگر کسی کو سرائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، یہ بالکل کوئی جھجک نہیں ہے۔ کبھی بیٹھ کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا اکیلا اپنے گھر میں جو ہے وہ مرغا بھی اچھا ہی لڑتا ہے۔ توجہات چاہیے، جازر کلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ توجہات آخری گفتگو کے لمحات ہیں کہ جو محمد سرکار ہیں ان کو کعبہ میں نہیں آنے دیا تاکہ محمد کے رجس دور ہے۔ اگر محمد آتے تو رجس سے مراد شان خراب، کسی اور ہستی کے لیے رجس دور کا لفظ نہیں استعمال کیا، یعنی سب کی شان کسی کے نیچے ہے۔ یہ وہ ہیں جن کی شان کسی کے نیچے نہیں، یہ مقام محمود پر ہیں۔ یہ انفرادیت ہے تطہیر کی۔ اب جن کے لیے 33 سورۃ احزاب کی 30ویں آیت میں قرآن نے ایک حیرت انگیز بات کی، یا نساء النبی میں یأت من کنہ بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لہا العذاب ضعفین۔ اور نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ
فاحش کی کوئی ظاہری فاحشہ کا لفظ قرآن میں آیا، کوئی ایسی فحش حرکت کی ظاہری طور پر، تو تم کو دوہرا عذاب ملے